سکتے ہیں. یہاں ہم صبح کی جو ہماری دوپہر کی ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جہاں 250 تک بنا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا. گڈ اسکور وڈ بی سم ویئر بٹوین 225 230. اس سے بہت کم پہ روک دیا ہے. 204 پاکستان کے لیے 205 رنز بنانا مشکل تو نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کی بیٹنگ کرنے کا اسٹائل ہے نا پاکستان کا, ایکسیپٹ فخر زمان, وہ اپنا انجری کے بعد میچ کھیلنا پاکستان کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کی کنڈیشن پہ میچ کھیلنا. اور میرا خیال ہے آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہے, سچویشن بھی بہتر ہے, تو آپ اپنا گیم کھیلیں اور میچ جیتیں. اگر پہلے سے آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اسٹرائک ریٹ بھی اچھا کرنا ہے, ایوریج بھی اچھا کرنا ہے, تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے ٹیلر میڈ سچویشن ہے, جس طرح کی پچ ہے, کنڈیشن جیسی ہے, اس میں کھیلنے کا طریقہ ہمارے بیٹرز کا کچھ اسی حساب سے, اس پچ کے حساب سے. تو کیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل ہے, لیکن آئی تھنک کہ ہر پلیئر کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. فخر کی جو اسٹرینتھ ہے آئی تھنک اس پہ اس کو واپس جانا چاہیے. دیٹس دا بیسٹ وے ہی نوز. اور اسی میں جب وہ زیادہ رن کرتے ہیں, اور اچھا بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک پلیئر اٹیک کرے گا, کیونکہ ایسے ٹوٹل جو ہوتے ہیں لگتے بڑے آسان ہیں, جتنا اپنے سر پہ چڑھائیں گے اس کو کہ یار یہ آرام سے کریں. جو فخر کی گیم ہے اسپیشلی اگر شاکب نیا بال کرتا ہے تو شاکب کے اگینسٹ اٹیک کریں, کیونکہ رائٹ ہینڈر کو وہ تھوڑا مسئلہ کرتے ہیں. لیفٹ ہینڈر کے اگینسٹ یہ ہے کہ وہ اگر وہ فخر ان پہ پریشر ڈالتے ہیں تو رائٹ ہینڈر کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اگر پریشر وہاں ریلیز ہو جائے گا. آئی تھنک کہ بہت اچھا پکڑ لیا ان کو, زیادہ رن نہیں کرنے دیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی پہلے آؤٹ ہو سکتے ہیں. جس طرح کا پچ تھا, جس طرح بال ریورس شروع ہو گیا تھا. میں تھوڑا سے 2-3 کویشچن میرے ہیں جس کے کیپٹنسی کے اوپر, کہ سلمان علی کو آپ نے کھلایا ایز اے تھرڈ آل راؤنڈر ہی کھلایا, لیکن وہ بالنگ کرتے نظر نہیں آئے. ہم نے دیکھا کہ اسامہ میر جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے تھے بیچ کے ٹائم پہ, تو افتخار نے اگر اچھی بالنگ کی ہے تو ہم ان کو تو ٹیسٹ کریں. ہم کس لیے کھلاتے ہیں اس کو؟ میں نے اکثر دیکھا اس کو بالنگ نہیں کراتے, اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارا آف اسپنر بھی ہے ساتھ میں. آئی تھنک اگر تو وہ آل راؤنڈر ہے پھر تو اس کو بالنگ نہیں کراتے. اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ ایز اے بیٹسمین اتنا اچھا ہے کہ اسے ایز اے بیٹسمین کھلایا جائے. آئی تھنک یہ کویشچن ہے. اس کے بعد جب ریورس سوئنگ شروع ہو گیا ہے تو آپ کو وہیں پہ فاسٹ بالرز کو لگا کے اننگس کو ختم کرنا چاہیے تھا, بجائے کہ ہم لیٹر آن لے کے جاتے. پھر آپ نے اسامہ میر کو لگایا, پھر کچھ رن بنے. تو آئی تھنک کہ وہ بھی ایک فیکٹر ہے. فیلڈ پلیسمنٹ میں بھی بڑی جگہ پہ نظر آیا کہ جو سلو پچ ہوتا ہے وہاں سامنے ہٹ لگانا مشکل ہوتا ہے, اسکوئر آف دا وکٹ ایزی ہوتا ہے. ہم نے جو مڈ وکٹ ہے وہ اوپر رکھی, مڈ آن کو ہم نے کسی بھی ٹائم پہ اوپر نہیں لائے کہ لیگ اسپنر کو مڈ آن سے اوپر مارنے جائے شاید وکٹ حاصل ہو. تو 2-3 چیزیں اس میں ایسے کپتانی میں نظر آئیں جو کہ بابر جیسے اتنے عرصے سے کر رہا ہے کپتانی, اس کو ایک بہتر کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب 23 رن پہ 3 وکٹیں گری ہوئی ہیں تو یہی بار بار بابر کے لیے ہمارا سوال بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے پریشر ڈالا ہوا ہے تو پھر گو فار دا کل. پھر وہ میچ کو ڈیپ لے جانے والی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ اسی وقت اگر آپ زیادہ پریشر ڈالیں, اور بیچ میں پھر ایک لمبی پارٹنرشپ لگ گئی تھی. دیکھیں ان کی بیٹنگ میں ڈیپتھ بہت لمبی ہے. 8ویں نمبر پہ تو مہندی حسن مہراج آیا جو نمبر 3 پہ 100 بھی کیا ہوا اس نے, 7ویں پہ سوری. تو وہ اس حساب سے ان کے ٹھیک ہے ارلی آن آؤٹ ہو گئے, ایک اچھا سائن تھا. اور فاسٹ بالرز نے آؤٹ کیے. اسپنرز مین اسپنر ہے, یہاں پہ اتنا بریک ہو رہا تھا, بالنگ کروائی 10 کے بعد. جہاں پہ بریک تھرو ملا تو آپ دیکھیں کہ اٹیک کر دیا فاسٹ بالر نے, جہاں حارث رؤف نے ثاقب کو آؤٹ کیا, پھر محمد اللہ کو آؤٹ کیا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مہندی حسن مہراج کو آؤٹ کیا. تو اچھی چینجنگ تھی, لیکن یہ ہے کہ مین اسپنر سے بھی بالنگ کروانی تھی. اسامہ کھیل رہا تھا, 10 اوور کروائے ہیں, 1-2 اوور کروائے تھے, لیکن وہ موقع نہیں بن رہا تھا. جب افتخار کو دوبارہ لے کے آئے تو 3 چوکے پڑ گئے, تو اس کے بعد تو بالکل ہی چانس نہیں تھا اس کا بالنگ کرنے کا. لیکن یہ ہے کہ اسٹل میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بال فاسٹ بالرز نے بھی ریورس سوئنگ کا پورا فائدہ اٹھایا. اسامہ کو تھوڑی بہتر ایسی وکٹ پہ اگر وہ بالنگ لائن پہ نہیں کرے گا, اچھی بالنگ نہیں کرے گا ایسی ٹیموں کے خلاف, پھر آگے جا کے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے پھر اب بار بار بات کرتے رہے ہیں شروع میں ایشیا کپ میں بھی, ادھر بھی, کہ اسامہ کو کھلائیں. جب ایسی پرفارمنس ہوگی تو پھر آپ کے سامنے ہے, پھر ہر کوئی بات کرے گا کہ آپ شاداب کو کہتے ہیں ڈراپ کرے, اس کی بھی فارم ایسی ہے, ہمیں پھر ایکسٹرا ایج مل جاتا ہے, ہمیں ایکسٹرا ایج مل جاتا ہے بیٹنگ کا بھی فیلڈنگ کا. تو اب اسامہ پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ محمد اللہ اچھی چیز بنگلہ دیش کی, انہوں نے اپنے جو انفارم بیٹسمین ہیں ان کو اوپر بھیجا. مشفق رحیم ٹھیک ہے آؤٹ ہو گیا, محمد اللہ کو اوپر بھیجا انہوں نے. ثاقب نیچے آیا جو بالکل ہی رنز نہیں کر رہا تھا, ٹیم کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن پاکستان ٹیم نے اچھا کنٹرول کیا جو 204 رنز پہ آؤٹ کیا. بالکل صحیح ہے. کپتانی کے حوالے سے بات کرنے شعیب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ کپتانی آج آپ کو کیسی لگی؟ آج کے شروع سے اچھی نہیں ہے, لیکن آج کے دن میں جب کیونکہ ہم نے ایک چھوٹے ٹوٹل پہ آؤٹ کر دیا تب بھی ہمیں کچھ فلاز تو نظر آئے. بات وہ نہیں ہے جہاں آپ بھی میرا خیال ہے بابر بھی اسپن ٹریک پہ کھیلا ہے,
प्लेसमेंट जो है होती है ना, जहाँ पे बॉल स्पिन ज़्यादा होता है, वहाँ पे नहीं थी। तो अब तो वही बात है ना कि आउट कर लिए तो बात सही है, जैसे मिडॉन ऊपर होने की बात है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, कप्तानी से भी बैट्समैन आउट होता है। फील्ड प्लेसमेंट ऐसी रखनी पड़ती है कि बैट्समैन दूसरी जगह पे जाए शॉट मारने, तो वो उस तरह भी आउट किया जाता है, लेकिन अभी इसको आता नहीं है यार, गॉड गिफ्टेड नहीं है। 5 ओवरों में 32 रन खा लिए थे उसामा मीर, उसामा ने और उस कंडीशन में जब वो बिल्कुल अंडर प्रेशर थे, बीच में ऐसे लग रहा था अगर थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, इवन बांग्लादेशी थोड़ी कॉन्फिडेंस स्टेज पे होती ना, इतना अंडर प्रेशर है ना, तो वरना वो उसको यूटिलाइज नहीं कर बिल्कुल, अगर थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट होती ना, ये 260 270 आपने करवा दिया हुआ था, अनलेस की जो रिवर्स हुआ तो उससे थोड़ा सा शायद पुल बैक कर लेते, लेकिन दरमियान में तो इतने आउट होने के बावजूद इतने आराम से रन बना रहे हैं। ठीक है, बॉलर भी समटाइम, बॉलर्स की भी इसमें गलती है, इसमें सिर्फ कप्तानी की गलती नहीं मैं कह रहा, लेकिन फिर अगर एक बॉलर नहीं ठीक कर रहा तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, साउथ शकील की भी आपके पास ऑप्शन है, कुछ आप ट्राई करें नया, ताकि इस तरह फ्लो इतना इजीली रन बनेंगे मिडिल में, तो फिर तो स्ट्रॉन्ग टीम्स तो नहीं आपके करीब आएंगे, आपको करीब आने देंगे। और जिस तरह से लिटन दास आउट हुआ है, वो लग रहा है कि वो उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि पार्टनरशिप लगा के भी सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, और 100 पे कोई 3 ही आउट थे, जैसे आउट कर लिए थे पहले 3, तो लग रहा था कि ये 250 260 ना कर लें। तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम था ना पाकिस्तान टीम के लिए वापस आना गेम में, मोहम्मदुल्लाह का और साकिब का आउट होना उस टाइम पे, तो पाकिस्तान वापस आई है। तो पेसरों ने कम बैक करवाया टीम को, लेकिन ये है कि आप देखिए अभी भी पेसरों ने पूरे 2-2 ओवर रिवर्स स्विंग हो रही थी, लेकिन अब इस मैच में जो मेन पॉइंट है मेरा, कि फखर को ये नहीं सोचना चाहिए मैंने तेज रन करने, वो अपनी फॉर्म लेके अगले 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्म में आना इस मैच में बड़ा जरूरी है, तो इसलिए उस हिसाब से फखर को खेलना चाहिए।